بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر القرآن کورس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ تمام ماؤں بہنوں کو جو بڑی ہمت کر کے اس کورس میں حصہ لے رہی ہیں ان سب کو خوش آمدید۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جو خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زبان اطہر سے اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کی زبان سے اللہ کا کلام نکل کر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر نازل ہوا بواسطہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی کتاب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد ہمارے پاس جو قرآن ہے، یہ کتاب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، ہم پر اس کا پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا، اس کو سمجھنا لازم ہے۔ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے سوال کریں گے کہ میں نے تمہارے پاس ایک کتاب بھیجی تھی، تمہارے پیغمبر پر نازل کی تھی، تم نے اس کو کیوں نہیں پڑھا؟ تو ذرا تصور کریں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پھر کیا جواب دیں گے؟ ہم یہی کہیں گے کہ ہم تو عجمی ہیں، ہمارے پاس تو قرآن نازل نہیں ہوا۔ عربوں سے کہیں گے نا کہ تمہارے پاس تو تمہارے پیغمبر کی زبان میں نازل ہوا، تم نے کیوں نہیں پڑھا؟ وہ تو لاجواب ہو جائیں گے۔ ہم سے پوچھیں گے کہ تم لوگوں نے کیوں نہیں پڑھا؟ ہم یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ ہم عجمی تھے۔ پھر اللہ سے ہم سے کہیں گے کہ میں نے تمہارے پاس بھی تو علماء کرام کو بھیجا تھا، تمہارے پاس بھی تو قرآن کو پڑھنے سمجھنے والوں کو بھیجا تھا، پھر تم نے ان سے کیوں نہیں پڑھا؟ آج کل دنیا کے سارے کام ہم کر رہے ہیں سوائے اللہ کے کلام کے، اللہ کے کام کے۔ ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ ہم سے سوال کر لے قیامت کے دن تمہارے پاس میری کتاب کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے وقت نہیں تھا، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ تو آج چونکہ پہلا دن ہے ہمارا، یہ اس کورس میں ہم قرآن کی تفسیر کے حوالے سے تو خاص بات نہیں کریں گے، لیکن اس کورس کا ہم تعارف کریں گے کہ اس کورس میں آپ لوگوں کو کیا کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اور چونکہ یہ کورس تفسیر قرآن کے حوالے سے ہے تو سب سے پہلے کچھ باتیں قرآن کے بارے میں بھی آپ کو بتاتے چلو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے القرآن حجۃ لک او علیک، القرآن حجۃ لک، کیا مطلب ہے؟ قرآن یا تمہارے لیے حجت ہے، او علیک، قرآن یا لکا تمہارے لیے حجت ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اگر ہم قرآن کو پڑھیں گے، ہم قرآن پر عمل کریں گے تو یہ قیامت کے دن اللہ کے حضور ہماری سفارش کرے گا کہ اے اللہ تیرا یہ بندہ تھا، یہ مجھے پڑھا کرتا تھا، اے اللہ سے تو اس کی بخشش فرما۔ اے اللہ یہ تیری بندی تھی، یہ مجھے پڑھتی تھی، مجھے توجہ کے ساتھ پڑھتی تھی، اللہ سے تو اس کی بخشش فرما۔ لیکن اگر خدا نخواستہ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم قرآن کو آج نہیں پڑھتے، چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر یہ ہمارے خلاف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عدالت میں مقدمہ درج کرے گا اور اللہ سے کہے گا اے اللہ تیرے ان بندوں نے مجھے نہیں پڑھا، میرے اوپر عمل نہیں کیا، تو انہیں عذاب دے۔ ایک صورت ہے سورہ ملک، اس کا نام ہے، گفتگو کا حصہ ہے تو بتاتے چلوں۔ سورہ ملک، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو سورہ ملک ہے نا، یہ جو بندہ اس کو روزانہ رات کو پڑھے گا، یہ صورت اللہ کے حضور سفارش کرتی ہے، اے اللہ یہ میری قاریہ ہے، یہ مجھے پڑھا کرتی تھی تو اس کو بخش دے۔ اللہ سے کہیں گے نہیں، اس کے بڑے گناہ ہیں، یہ مجرم ہے، اس نے میرے ساتھ بغاوت کی ہے۔ اللہ کہیں گے میں نے اس کو نہیں بخشنا۔ یہ صورت اللہ کے حضور ایسی سفارش کرے گی، یہ کہے گی اے اللہ یا تو میرے قاری کو، میری قاریہ کو بخش دے یا پھر مجھے قرآن سے نکال دے۔ قرآن بہت بڑی دلیل ہے، قرآن بہت بڑا سرمایہ ہے، آئیں اس قرآن کو پڑھتے ہیں۔ ہمارا جو کورس ہے اس کا موضوع ہے تفسیر قرآن۔ اس میں 4 ماہ کا کورس ہے ہمارا، دورانیہ 4 ماہ ہے۔ اب 4 ماہ کے اندر ہم مکمل تفسیر تو نہیں پڑھا سکتے، آخر یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں بہت زیادہ جامعیت ہے، لیکن میں نے مختصر کر کے ہم نے اس میں کچھ صورتیں جمع شامل کی ہیں۔ سورہ نساء،
سورہ تحریم، سورہ نور، سورۃ الطلاق اور آخری 10 صورتیں سورہ فیل سے لے کر سورہ ناس تک، ان صورتوں کو ہم نے اس کورس میں شامل کیا ہے۔ یہ وہ صورتیں ہیں جن میں خواتین کے احکام کو بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ، ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ آپ اس کو پڑھیں گی، بہت فائدہ ہوگا۔ اور اس کورس کا حصہ ہے، کچھ حصہ اس کا گرامر ہے۔ گرامر سے کیا ہوتا ہے، اس کو جب آپ پڑھ لیں گی نا، حصہ گرامر کو پڑھنے کے بعد آپ کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی کہ آپ قرآن کی آیات کا ترجمہ کرنا خود سے سٹارٹ ہو جائیں گی۔ اگر آپ نے اس کورس کو توجہ کے ساتھ کیا تو میرا دعویٰ ہے کہ پھر آپ کوئی آیت جس پر آپ کی نظر پڑے گی، آپ کو اس کا معنی کچھ نہ کچھ سمجھ آ جائے گا۔ اگر آپ اس کو زیادہ دھیان سے پڑھیں گی تو آپ مجھ سے پڑھیں اور آگے جا کے پڑھانا شروع کر دیں۔ یہ وہ کورس ہے، اس کو پڑھانا بھی آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، اور اس قدر آسان طریقے سے ہم نے اس کورس کو پیش کیا ہے۔ 4 ماہ کے اندر اندر اس کورس کو ہم مکمل کروائیں گے۔ شروع میں کچھ تعارفاتی تفسیر قرآن کا بیان، اس کا تعارف اس حوالے سے ہوں گی۔ پھر اس کے بعد گرامر کے لیکچر ہوں گے۔ گرامر کے لیکچر ہونے کے بعد تقریباً 10 کلاسز گرامر پر مشتمل ہوں گی۔ اس کے بعد جو آئے گا وہ تفسیر ہم پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ آخری صورتوں سے، چھوٹی صورتوں سے شروع کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ ہم اس پر عمل کرواتے جائیں گے، آپ کو گرامر کے پہلو سمجھاتے جائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ آپ ٹیچر ہیں، آپ پہلے سے عالمہ بھی ہیں، جو بھی ہے، آپ جب اس کورس کو کریں گی آپ کے اندر خدا داد صلاحیت پیدا ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ پھر آپ پڑھانا شروع کر دیں، آپ یہاں سے پڑھیں، آگے جا کے پڑھانا شروع کر دیں۔ امید کرتی ہوں ہماری یہ کاوش، یہ کوشش، یہ محنت آپ کو بڑی پسند آئے گی، اور آپ اس پر عمل کریں گے اور آگے اس کو پھیلانے کا ذریعہ بنیں گے۔ قرآن کا تعارف کیا ہے؟ قرآن وہ کتاب ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، مصاحف میں لکھی گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تواتر کے ساتھ نقل کی گئی۔ کیونکہ ہم قرآن کی تفسیر پڑھ رہے ہیں تو قرآن کا موضوع کیا ہے، کس چیز کے بارے میں اس کتاب کے اندر بحث ہوگی۔ موضوع ہر چیز کا وہ ہوتا ہے جس کی اس میں بحث ہوتی ہے، جس کی اس میں بات ہوتی ہے۔ تو قرآن کا موضوع حضرت انسان ہے، قرآن کا موضوع حضرت انسان ہے۔ قرآن کا موضوع حضرت انسان ہے۔ قرآن کے بارے میں ساری بحثیں، ساری باتیں حضرت انسان کے بارے میں ہیں، تو اس کا موضوع حضرت انسان ہے۔ انسان، قرآن کا موضوع مکلف انسان ہے، جو نامکلف انسان ہے وہ قرآن کا موضوع نہیں ہے۔ مطلب جس کا ذہن نہیں ہے، پاگل ہے، بے وقوف ہے، وہ قرآن کا موضوع نہیں ہے۔ قرآن کا موضوع حضرت انسان ہے۔ قرآن میں ساری بحث حضرت انسان کے بارے میں ہوئی ہے، لیکن قرآن کو جو جن حضرات ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن فرشتے قرآن کو نہیں پڑھ سکتے۔ قرآن کی غرض کیا ہے؟ کہتے ہیں نا غرض و غایت، مقصد کیا ہے قرآن کا؟ قرآن کی غرض، قرآن کے نازل ہونے کا مقصد اصلاح العلم والعمل ہے۔ والعمل، قرآن کی مراد، قرآن کی غرض، قرآن کا مقصد علم اور عمل کی قرآن کے ذریعے سے ہم علم بھی صحیح حاصل کر سکیں گے اور اس پر عمل بھی کر سکیں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کو بھی حاصل کر سکیں گے۔ تفسیر کا معنی کیا ہے؟ تفسیر کا معنی ہے کھولنا، چونکہ تفسیر میں بھی ہم قرآن کریم کے معنی، مفاہیم، قرآن کے اغراض، مقاصد، مطلب اور معنی کو کھولتے ہیں۔ تفسیر قرآن کے اغراض، قرآن کے مقاصد، قرآن کے معنی کو کھولتی ہے، اس لیے اس کو قرآن کی تفسیر کہتے ہیں۔ کیونکہ ہم علم تفسیر کو پڑھیں گے۔ علم تفسیر کی فضیلت کیا ہے؟ علم تفسیر پڑھنے سے ہمیں کیا ملے گا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، مَن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو حکمت عطا کی گئی اس کو بہت بڑا خیر دیا گیا۔
حکمت سے مراد یہاں پر قرآن کی سمجھ بوجھ دنیا میں سب سے جو عظیم کتاب ہے، برتر اعلیٰ، وہ قرآن ہے، اور قرآن کی سمجھ کو حکمت کہتے ہیں۔ جس کو یہ حکمت عطا کی گئی، جس کے اندر یہ سمجھ اللہ تعالیٰ نے جس کو اس کی سمجھ دے دی، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت زیادہ بھلائی سے، خیر سے، برکتوں سے نوازا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ بھی ہمیں اس حکمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔